الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی نبینا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی نبینا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم امیر مقامی، محترم مولانا، محترم رفقائے کرام، ارکان کارکنان، متفقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفاق مہم جماعت اسلامی ہند کی طرف سے ہم سب اکٹھا ہو کر یہ جان لینا کہ انفاق کا مہم کا اعلان ہوا ہے، یہ مہم کی کارروائی ختم ہو گئی۔ محترم امیر مقامی نے ایک بہترین اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کی۔ تقریباً اب ہماری باری ہے اس کو حسب حکم ہمارے سامنے جو بھی حالات ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام میں توفیق عطا فرمائے۔ جماعت اسلامی کے اصول، کارروائیاں، خدمات، ان کے تمام سرگرمیوں کو جان کر ہی ہم اس میں شامل ہوئے، اس کی تمام سرگرمیوں کا ہم حصہ ہیں، اسی سے ہم دنیا میں فلاح، آخرت میں نجات کی اللہ سے پر امید ہیں۔ لہذا اس کے شریک کار ہونا جان سے، مال سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نفق کہتے ہیں، نون فا قاف، جو انفاق ہم کہہ رہے ہیں اصل لفظ ہے نفق۔ دیوار میں جب ڈرل کرتے ہیں آپ، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک سوراخ چاہیے جو آسانی سے نہیں ہوتا، اسکروئنگ طریقے سے اس کو آپ ڈرل کرتے ہیں۔ دیوار مضبوط ہے، اس میں سوراخ نہیں پڑ رہا ہے، آپ نے زور لگا کر تدبیر کے ساتھ اس میں آپ نے سوراخ ڈالا۔ جو چیز جہاں سے پاس نہیں ہوتی اسے زور لگا کر وہاں سے نکال دینے کو نفق کہتے ہیں۔ جو لوگ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں یا کسی کنٹریز میں ہیں، ٹنل بنائے ہوئے ہیں پہاڑ میں، اس ٹنل کو عربی میں نفق کہتے ہیں۔ پہاڑ تھا، راستہ نہیں ہے، اسے کھود کر بیچ میں راستہ بنایا گیا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نفق۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے، اس کے لیے قرآن نے نفق کا لفظ استعمال کیا۔ پتہ چلا یہ مال انسان کے اندر سے نکلنا نہیں چاہتا، اس کا نکالنا بہت مشکل کام ہے، اتنا مشکل کہ جان تو نکل جائیں گے لیکن مال نہیں نکلے گا۔ قرآن مجید نے اس کے لیے 2 اصول بتائے ہیں، 5 اصول بتائے، اس وقت آپ کے سامنے 2 اصول پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلی اصول یہ بتایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ مال کا جو کنسپٹ ہے، تصور ہے، اس کو سمجھ لو۔ اور یہ کوئی بہت لمبی چوڑی قرآن کی نزول میں نہیں، اللہ نے اپنی پہلی آیت میں مال کا ذکر کر دیا ہے۔
سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے وہ عرشن قرآن کی پہلی آیت ہے. نزولن 86 سورہ ہے سورہ بقرہ، لیکن عرش میں جو قرآن ہے اس کے اندر سورتوں کی جو ترتیب ہے اس میں سورہ بقرہ نمبر 2 پہ ہے. جو ابھی ہمارے پاس قرآن ہے اس کی وہی ترتیب ہے جو عرش میں ہے، نازل کے حساب سے الگ ترتیب. تو اپنی پہلی اس یہ علوم قرآن پہ بات ہونی چاہیے، وہ الگ چیز ہے. میں تھوڑا سی بات، قرآن نے سورہ فاتحہ ایک فہرست ہے قرآن کی. سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت فہرست ہے. اس قرآن میں کیا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ بقرہ سے بات شروع کی گئی. پہلے کہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب کے بارے میں ہو گیا. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مال کے متعلق بندے کو خدا نے پہلے کلیئر کر دیا. دیکھو یہ جو جیب میں پیسہ ہے تمہارا نہیں ہے، یہ جو ہاتھ ہے تمہارا نہیں ہے، یہ جو زمین ہے تمہارا نہیں ہے، یہ جو بچے ہیں تمہارا نہیں ہے. ٹٹول لو پوری دنیا، اپنی نام سے جتنی چیزیں تم کلیم کرتے ہو کوئی بھی چیز تمہاری نہیں ہے. رزقناہم، ہم نے دیا ہے. رزقہ کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مثلا آپ نے مہینہ بھر کام کیا، بھائی میں نے محنت کی، میرا پیسہ لاؤ، ٹھیک ہے، یہ ہے ادا، اس کو کہیں گے پیمنٹ، پے. رزقہ کہتے ہیں خیرات کو. آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے آپ پر ترس آیا. میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو مجھ پر ترس آیا، آپ نے 5 روپے دیے بنا کسی محنت کے، اس کو کہتے ہیں رزقناہم. اللہ نے کہا نہ تمہاری ڈگری ہے، نہ تم میں کوئی حیثیت ہے، نہ تم کچھ بھی ہو، یہ جتنی اونچی نیچی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ہم نے خیرات دیا ہے. میں جب چاہوں اس کو واپس لے لوں، میں جب چاہوں اس کو فنا کر دوں، میں جب چاہوں اس کو فنش کر دوں. رزقناہم کہہ کر خدا نے شروع میں ہی ہماری تمام انکلوزیوز کو، تمام متعلقات کو، تمام ہماری چیزوں کے متعلق ایبسلیوٹ اونرشپ کی جو حقیقت ہے وہ اللہ نے صاف کر دیا. یوں جا کر ہم کھانا کھائیں گے، جیب سے پیسہ دیتے ہیں، تو جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا وہ یہ سوچے گا کسی کا پیسہ ہے جو میرے جیب میں ہے، میں نے کھانا کھانے کی مجھے اجازت ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پیسہ میرا نہیں ہے، منہ بھی میرا نہیں ہے، پیٹ بھی میرا نہیں ہے، اس لیے میں شراب نہیں پی سکتا. جوا میں نہیں کھیل سکتا کیونکہ پیسہ بھی میرا نہیں ہے، استعمال کرنے والے نے اس کی اجازت نہیں دی. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقی مالک نہیں ہیں. امانت ہے، حق للسائل والمحروم، امانت ہے جو آپ کو دیا. میں بھی محنت کر رہا ہوں، آپ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ لکھپتی ہیں، میں وقت کا محتاج ہوں. اللہ نے کہا میری مرضی جسے دوں. الارزاق مقسوم، اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے. میں کلمہ پڑھنے والے کو بھی دوں، کلمہ کو ٹھکرانے والے کو بھی دوں، میرے تعریف کرنے والوں کو دوں، مجھے نہ ماننے والوں کو دوں. اس کے لیے کوئی پرنسپلز، کوئی قانون، کوئی جسٹیفیکیشن اللہ پر لاگو نہیں ہوتا. اگر کسی کو ایسا لگے، اب اگر یہ تصور دل میں نہیں آئے گا تو لا الہ الا اللہ کا معنی مشکوک ہو جائے گا، ایمان کنفیوژن میں آ جائیں گی، اسی کے ساتھ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب داؤں پر لگ جائیں گے. اور اگر یہ تصور اندر آیا پھر دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بھائی کس کا پیسہ میں دے رہا ہوں، میرا کہاں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایمان کی گواہی دو. لوگ کہتے ہیں ایمان کی گواہی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ.
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی سے پتا چلے گا کہ لا الہ کتنا اندر جڑ کیا ہے، کتنا اندر روٹ کیا ہے۔ جب تک اس سے بات نہیں چلے گی تب تک نہیں ہوگا۔ اتنی باتوں کو ہمیں سمجھنے میں جو دشواری ہو رہی ہے، صحابہ کے چھوٹے چھوٹے لوگ سمجھ گئے تھے۔ بیچارہ مجاہدے میں تھے، خاتون گھر میں بچہ چھوڑ کر گئے تھے، باپ کو بیٹا یاد آیا، چھٹی لے کر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے بیٹے کے نام سے بلایا، عبداللہ۔ سوچا کہ میرا بیٹا دروازہ کھلے گا، بی بی نے دروازہ کھلی، عبداللہ کہاں ہے؟ اے عبداللہ ہے، آؤ جلدی اندر آؤ۔ لمبے واقعے آپ بار بار سنتے ہیں۔ اندر آئے، عبداللہ کہاں ہے؟ کھانا کھا لو۔ ارے نہیں، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اتنے دن بعد آیا ہوں، بیٹا نہیں سامنے۔ عبداللہ عبداللہ کرتا رہا، بی بی نے نہلا دیا، کھانا کھلا دیا۔ جب سونے آئے تو تلاش کرنا شروع کیا عبداللہ کو، تو عورت نے یوں پکڑ کر کہا جس کا عبداللہ تھا اس نے لے لیا۔ کوئی چیز اگر کوئی دے تو اگر وہ پوچھے تو دے دینا چاہیے کہ نہیں، یہ پہلے دے دینا چاہیے۔ تو جس کا عبداللہ تھا اس نے لے لیا، اگر اس کو مرضی ہوگی تو دوسرے عبداللہ دے دیں گے۔ یہ عورتوں کی تربیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ملکیت کے متعلق جب تک سوچ صاف نہیں ہوگی تب تک کلمہ کا مطلب کا کوئی حساب نہیں بنے گا۔ اللہ نے ہماری نمازوں کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزہ رکھنے سے خدا کے خزانے میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ معبود کی معبودیت کی ہمیشہ واضح رکھنا کہ تیرے دل میں میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک یہ صفائی نہ ہوگی تب تک بہت مشکل ہے مسلمان ہونا۔ اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے نمازوں کو کافی دیر سے خرچ ہے، وہ ایک دم شروع میں مال کے متعلق، خرچ کے متعلق اور اسلام کا نظریے کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں غریب لوگ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اگر تھا بھی اسلام کی وجہ سے چھٹ گیا۔ مثلا ایک آدمی مسلمان ہوا، گھر سے مار کے نکال دیے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کچھ نہیں ملا۔ آپ کو پتا ہوگا خاتون جانے لگی تھی تو شخص مسلمان ہوگا، سب سے پیارا بیٹا مسلمان ہوا، چچا نے باندھ کے مارنا شروع کر دیا۔ کہا نہیں میں تو چھوڑوں گا نہیں اللہ کے رسول کو۔ کہا ٹھیک ہے جانا ہے، چل ننگا چلے جا۔ کپڑے بھی چھین لیے، ننگا 20-25 سال کے آدمی کو ننگا بھگا دیا۔ وہ آدمی جاتا رہا، جا کے مدینہ شریف ننگے پہنچے، جاتے جاتے راستے میں ایک چادر دی تھی، بڑے غربت میں مکہ شریف کی زندگی گزری۔ تو جب بار بار قرآن کہنے لگے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم اس کا مالک نہیں ہو، تم مسلمانوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ خرچ تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں خدا کی کیا منشا ہوگی، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اضطراب ایمان کی پہلی بنیاد ہے۔ بے چین ہونا اللہ کی خوشیوں کے معاملے میں یہ پہلی بنیاد ہے۔ گھر میں نیا داماد آئے، پورا دسترخوان سجا دیے، تڑپتے ہوتے ہیں لوگ کچن میں، پتہ نہیں کھائے گا کہ نہیں، اس کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں، زیادہ تیز پسند ہے کہ گرم پسند ہے کہ ایسا ہے کہ ویسے، کنفیوژن ہے، ٹینشن ہے۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ اللہ نے کہا میرا بندہ وہ ہے جو عبادت کرنے کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرا سجدہ میرے اللہ کو پسند آیا کہ نہیں، پتہ نہیں میرے ذکر میرے رب کو پسند آیا کہ نہیں۔ یہ عشقی بات ہے۔ اسلام نے جب پوچھا کیا خرچ کرنا، اللہ نے کہا قل العفو۔ یہ کب؟ جب پہننے کو کپڑا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، گود میں بچے مر رہے تھے، ماؤں کے پاس غذا نہیں ہے، اب شعب ابی طالب میں بند ہو گئے، کیا خرچ کرنا؟ کہا اگر 2 روٹی ہے
تو تم نے بھوک لگی، شام میں اور کوئی روٹی نہیں ملے گی، اس لیے سب نے مل کر ایک روٹی کھا لی، وہ ایک روٹی جو بچائے جلدی صدقہ کر دو، نہیں تو کفر لازم آ جائے گا۔ قل العفو، بچے کو کھانا دیا، بچہ سو گیا، اٹھ کے روتے روتے بھوک میں سو گیا، اس کے لیے ٹکڑے روٹی رکھے، تو میاں نے کہا بچے کو رکھ دو، بی بی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بچے گا وہ دے دینا پڑے گا، اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے بچہ اٹھ کے جینا مرنا اس کے ساتھ ہے، روٹی کے ٹکڑے دے دو۔ لیکن جب مدینہ شریف میں آئے، کھیتیاں ہو گئی، فصل ہو گئے، پیسے آ گئے، جواہرات آ گئے، اب اللہ نے کہا 100 روپے ایک سال رہے تو صرف 2.5 روپے دو، پیسوں کی تیری ضرورت نہیں ہے۔ جب دل میں مال کی محبت تھی وہ ہم نے ایک ایک نکال دی، اب تیرا دل میرے لیے ہو گیا، اب تو پیسہ دے نہ دے اس کے ہم کو کوئی تعلق نہیں، پھر بھی عادت باقی رکھنے کے لیے زکوٰۃ کے نام سے خرچ رکھا گیا۔ مال کا اسلامی تصور یہ ہے کہ ہم مال کے مالک نہیں ہیں۔ مال میں کیا کیا ہے؟ جان چھوڑ کر جتنی چیز ہے سب مال ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں مال، دوسرے تصور قرآن مجید نے جو دیے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، عام طور پر وَجَاهِدُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ہے، کبھی وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ہے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، ہم بھی کہتے ہیں جہاد کرو، کہاں کس سے؟ کہاں کفن باندھ لو، کہاں نہیں، بڑی گڈی رکھ لو، چیک بک رکھ لو۔ پہلے مال کی جہاد، بعد میں جان کی جہاد۔ بھوکے مکہ شریف کی ایک ایک مسلمانوں کی گھروں کی روٹیاں لے لی اسلام نے، کمبل لے لیے، پہننے کی کپڑے لے لیے، بچوں کی منہ سے نوالا لے لیے، کہاں اللہ کی راہ میں دے دو، کہاں کافروں کے خلاف جہاد کریں گے، کہاں نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کفو ایدیکم، 13 سال تک کوئی سنگرش کرنے سے منع کر دیا گیا، مالی جہاد کروائے گئے، مالی جہاد کروائے گئے۔ سوچتا ہوں قرآن مجید کیوں مالی جہاد کہتا ہے؟ اللہ نے کہا 13 سال مالی جہاد کرنے کے بعد جب مدینہ شریف میں مسلمان پہنچے، کہا اب جان کی جہاد کرو۔ غزوہ بدر نبوت کے 15واں سال ہوئے یا 14واں سال ہوئے، 14 سال جن لوگوں نے مالی جہاد کی ان کو ایلیجیبل کہا گیا کہ اب تم جان کی جہاد کر سکتے ہو۔ جنہیں مالی جہاد کی تربیت نہیں ہے انہیں جانی جہاد کی تربیت نہیں ہے، کیونکہ جان وہی دے سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ جس کے دل میں خدا کی محبت ہو وہ اللہ سے محبت کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اعراض کی، انکلوسیوز کی، متعلقات کی جو کنسرن ہے اس کو اللہ تعالیٰ انسان سے نکال دینا چاہتا ہے۔ ہر جگہ صرف خدا ہی موجود ہوں۔ بخاری میں ہے میں تیرا ہاتھ بن جاؤں، میں تیری ناک بن جاؤں، میں تیری آنکھ بن جاؤں، میں تیرا دل بن جاؤں، میں تیری زبان بن جاؤں۔ خدا ہی کی کرم ہی پر انسان ہو جائے، سارے متعلقات انسان سے نکل جائے۔ بدر کے میدان میں انہی لوگوں کو پہلے صف میں حضور نے کھڑا کیا جنہوں نے 13 سال مالی جہاد کر کے تربیت لی تھی۔ اللہ نے پہلے مال کی جہاد کروائی، اس کے بعد جان کی جہاد کی اجازت دی۔ کیوں؟ انسان کی قلب سے دنیا کی محبت جب تک نہیں جائے گی، اگر وہ جانی جہاد کرے گا بھی تو وہ قومیت کے لیے کرے گا، جوش میں کرے گا، قوت میں کرے گا، ضد میں کرے گا۔ خدا کی محبت کے لیے جان دینا الگ چیز ہے، قومیت کے لیے جان دینا الگ چیز ہے۔ ادھر انفاق کہاں، ادھر جہاد کہاں۔ مال کا دینا کتنا مشکل کام ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ خرچ کرنا کتنی مصیبت کا کام ہے اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس پروڈکٹ کو صرف خدا نے بنایا ہے، اس کی فنکشن سے صرف وہی واقف ہے۔ ہم تو کہتے ہیں لو بھائی لے لو، لیکن اس کو پتا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔
اس لیے ایک ایک چیز کی تک بندی کر دی. کہاں جو مال تم سے نکلے گا تم اوپر سے جتنا بھی دکھا لو لیکن اندر سے بڑی پکڑ ہوگی, بڑی مشکل ہوگی اور بہت ہی تکلیف سے نکلے گی. کہاں تکلیف سے نکلنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اس جنگ کا نام جہاد ہے, اس جنگ کا نام خدا ترسی ہے, لیکن اس میں جیتنا پڑے گا. 3 آداب سکھلائے. نمبر 1, ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. لیکن قرآن مجید میں 3 جگہ ہے, اگر تم نے دکھا کر دیا بہت اچھا, فنعم ہی, ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. کہا اگر چھپا کر دیا تو بہت بہتر ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دکھاوا نہیں کرنا, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دکھا کر دو بہت زیادہ. چونکہ چھپا کر دینے کی فضیلت وقت کے حساب سے میں آپ سے تعارض نہیں کر سکتا, وہ تو سب کو پتا ہے, یہ بھی سب پتا ہے. دکھاوے پر بات کر لیں. قرآن مجید میں 3 جگہ ہے دکھانے والی بات. دکھا کر کرو, چھپا کر کرو, دونوں کی اجازت. مفسرین نے کہا کہ فرض جو صدقہ ہے وہ دکھا کر کرو, نفل جو صدقہ ہے وہ چھپا کر کرو. اتنے پہ متفق ہو گئے. حضرت اصل بات یہ ہے, نہ دکھانا غلط ہے نہ چھپانا غلط ہے. پرابلم ہے دلوں کی پلٹ کی, دلوں کی پلٹ کی. خدا نے دکھانے کی اجازت اس لیے دی تاکہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی عادت آئے. حضور خطبہ دے رہے تھے, امام بخاری نے نقل کی, صلی اللہ علیہ وسلم حضور خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص نے بڑی دھان آ کر, پریشانی میں آ کر کہا ہم کو کچھ دلا دو, ہم کو کچھ لوگوں سے دلا دو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کے متعلق بتائے تو لوگ دینے لگے. ایک آدمی آیا تو کوئی 4 کھجور لے کر آئے, کوئی ایک برتن کچھ لے کر آئے, کوئی کچھ لے کر آئے, ایسا سب لیتے آتے رہے. تو ایک آدمی تھے جو پورا ایک تھیلا لے کر آئے, غالباً حضرت عثمان, انہوں نے پورا ایک تھیلا لے کر آئے. تو وہ سب لا رہے تھے, حضور کے پاس رکھ رہے تھے. جیسے ہی حضرت عثمان تھیلے رکھ دیے, وہ جو راستے میں لے کر آ رہے تھے برتنوں میں, وہ سب واپس چلے گئے. جا کر انہوں نے بھی اب تھیلا لانا شروع کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی نیا کام اچھے ارادے سے کرو تو کرنے والے کو جتنی نیکی ملے گی, دکھانے والے کو اتنا ہی نیکی ملے گی. الدال علی الخیر کفاعلہ. سب برتنوں میں لا کے دے رہے تھے, تم نے تھیلا دیتے ہی جو لوگ برتن میں لا رہے تھے ان کو شرم آئی, دیکھو یہ تھیلے لے کے جا رہے ہیں, میں ایک برتن لے کے کیسے جاؤں. واپس چلے گئے. انہوں نے جا کر بھی اپنے اپنے حصے کے بڑا حصہ لے کر آئے. حضور نے تعریف فرمائی. سب سے پہلی چیز ریا نہ ہو. ریا کا مطلب اللہ کو دکھاؤ, بندے کو نہ دکھاؤ. قرآن نے کہا دکھاؤ, کس کو دکھانا؟ اللہ کو دکھانا. بندے کو دکھاؤ اس ارادے سے کہ یہ دیکھ کر وہ بھی دینے والا بن جائے, خرچ کرنے والا بن جائے, تاکہ اس کے اندر بھی دینے کی رغبت آئے. میں دے رہا ہوں, تمہارے اندر حیثیت نہیں ہے تو صدقہ نہیں, جنت کے اندر رہے بھی تو باہر نکال دیا جائے گا. اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. دوسرا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, جس پر مال دیا جا رہا ہے اس کی انسلٹ نہ ہو. بالمن والاذى, روب نہیں جمانا. پیسہ دینے سے ایک پوزیشن بن جاتی ہے کہیں بھی. ڈونرز ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور اس کا احساس لینے والے کے اوپر کچھ نہیں, دینے والے پر اس کی احساس رہنا ہے. وہ تو تاثر لے لے گا کیونکہ قانون ہے بھائی, کوئی کچھ دے گا تو اس کی احسان شکر مندی ہو جاتی ہے. دینے والے سے کہا کہ جو خرچ کرنے کی جتنی ذمہ داری تھی اس سے بڑی ذمہ داری اپنی عطا والی جو مقام ہے اس مقام سے خود کو ہٹا دینا. بائزید بستامی نے اچھی بات کہی, کہا جب کسی پر احسان کرو دوبارہ اس سے دکھو ہی نہ. اگر کسی پر کوئی احسان کرو کبھی ملاقات ہی نہیں ہونا, کبھی ملاقات ہی نہ ہو.
حضرت عمر کے گھر والی نے ایک عورت کو وقت پر جچگی کے وقت خدمت کی، بہت اچھی خدمت کی، بچے کو پانی گرم کرنا، جو بھی دایا کے کام ہوتے پورے کی۔ کرنے کے بعد بہت دنوں کے بعد وہ عورت ملی، ارے آؤ آؤ ماں ذرا آؤ گھر پہ آؤ، تمہیں کون؟ حضرت عمر ساتھ تھے، تمہیں کون؟ ارے تمہیں ہماری اتنی خدمت کرے تھے، جان بچائی تمہیں، ہمیں زندگی اگر تمہارے نام لکھ دو تو کم ہے۔ نہیں ہم تمہیں پہچانا نہیں، مشکل، ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا تم کون وہ تھی؟ کہا وہی تھی جس کے ہم نے وہ جا کر رات میں بچے کی خدمت کی تھی، اگر ہم جاتے تو وہ شرمندہ ہو جاتی۔ اللہ نے ان کی تربیت، عورتوں میں ایسی تربیت خدا نے کروا دی، وہ اس چیز کو کرتے نہیں تھے۔ جب کوئی چیز دیں، اپنی دینے والی جو پوزیشن ہے اس سے ہمیشہ خود کو ہٹا کر رکھے، تاکہ قیامت کے دن خدا جب اس کا بدلہ دینے آئے گا تو آپ کے میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس وقت وہ نہیں ہے ایک کا 7 گنا 70 گنا 100 گنا، یہ سب ہم کو سمجھ میں آتی، گنتی بتائے، اللہ گن کے دے گا، اللہ بتا کے دے گا، کوئی ناپ کے دے گا، شان دے کے اس خدا کی کوئی خزانہ ہے جو خالی ہو جائے گا؟ وہ تو بس خوش ہو جانا وہ دے دے۔ اس لیے بہت پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے، مال کو دیتے وقت ضرورت کے مطابق نہیں، حیثیت کے مطابق دینا۔ مال کو دیتے وقت ضرورت کے مطابق نہیں، حیثیت کے مطابق دینا۔ مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو محتاجی سے حفاظت فرما۔ میرے نبی نے کہا بھائی محتاج مت بنو، اللہ کے پاس بنو، بندوں کا محتاج نہ بنو۔ کیسی تربیت کی صحابہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا صبح کو نہیں کھایا، دوپہر کو نہیں کھایا، شام کو نہیں کھایا، صبح کو نہیں، 2 دن گزر گئے، اب کھڑے نہیں ہوئے تو چبوترے میں مسجد جو ریاض الجنہ جس کو آپ بول رہے ہیں غالباً اسی جگہ پر وہاں لیٹ گئے۔ تو حضرت ابو بکر آئے، السلام علیکم، علیہ السلام، اے خیریت؟ حضرت بہت زوردار خیریت۔ حضرت ابو بکر چلے گئے، عمر آئے سلام کرے چلے گئے، حضرت عثمان آئے سلام کر کے چلے گئے۔ جب حضور آئے تو حضور نے کہا السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وعلیکم السلام۔ کیا ابو ہریرہ؟ ہاں یا رسول اللہ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ حضور نے کہا جلدی میرے ساتھ آ۔ حضرت ابو ہریرہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، کہا معلوم ہے 3 دن سے کھایا نہیں ہے، آ میرے ساتھ چل۔ زبان کھلتی نہ تھی، دکھ کھلنا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا بہت خاص خیال رکھو۔ اللہ ہم اور آپ کو مال کے جس حصے کی توفیق دی ہے اپنی شان کے مطابق عطا کرنا۔ ایک گھر والی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہمارے بچوں کو بسکٹ وسکٹ کے لیے میرے شوہر پیسے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہمسایہ جو میرے کزنس وغیرہ ہیں وہ بڑے بڑے خرچ کرتے ہیں۔ تو حضور نے کہا نہیں، ہر ایک کو اپنی فیملی تقاضے کی بنیاد پر نہیں چلانا، سٹیٹس کی بنیاد پر چلانا۔ سب کو ٹاٹ پر سونے کا حجاب نہیں ہے، جس کی ٹاٹ کا پیسہ ہے وہ ٹاٹ پر سوئے گا، جو قالین کی پیسہ ہے وہ قالین پہ سوئے گا، لیکن نماز کے وقت نماز پڑھے گا۔ کہنا ٹاٹ پہن کر بیٹھ جاؤ، کہاں ٹاٹ پہن کر؟ حضور کو جب کپڑے نہ تھے تو ٹاٹ پہن لیے، جب حضور کو کپڑے تھے تو آستین کے بہترین کپڑے پہنے۔ میرے نبی بڑے فراخ تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہر نماز کے وقت ایک جوڑا بدلتے تھے۔ اسلام کنزروز کی اس حساب کا نہیں ہے، دقیانوس نہیں ہے، اسلام کھلا دنیا کو پریکٹسنگ مذہب ہے، اس لیے ضرورت کے نہیں شان کے مطابق دے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، یہ جو انفاق ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیسے کی، یہ خاص گزارش ہے 2 منٹ سے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب حضور نے کوئی کام ہو، احد کا، بدر کا،
کسی غریب کا، تبوک کا. سب سے بڑا ڈونر کون تھا؟ حضور کو جب کسی چیز کی ضرورت تھی سب سے بڑے ڈونر کون تھے؟ کریکٹ، حضرت ابو. آپ دیکھیں گے مالدار لوگ بہت ہوتے تھے لیکن بڑے ڈونر بڑے آدمی ہوتے تھے. ہم اگر رکن ہیں تو کارکن ہم سے آگے نہیں جائیں گے. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ انفاق کا حساب کیسے بنایا دیتے؟ اچھا بھائی میں تو رکن ہوں لیکن غریب ہوں، فلاں کارکن ہے وہ کروڑ پتی ہے. نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں حضور کو چاہیے تھے، حضرت لوگ لے کر آئے، حضرت عمر نے اپنے گھر کے آدھے سامان لے کر آ گئے. کیا ضرورت تھی اس کی؟ گھر کا آدھا سامان لانے کی کیا ضرورت؟ حضور نے کہا گھر کا آدھا سامان لاؤ. حضور نے کہا کچھ دو. حضرت عمر جا کے ایک تھیلا رکھ دے تو ہو گیا تھا. سب لوگ تھیلے رکھ رہے تھے، ایک تھیلا حضرت عمر کا، گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. کیونکہ انہوں نے کہا میری شان کیا ہے؟ میری شان یہ ہے کہ میرے نبی کہتے ہیں کہ میں جب قیامت کے دن اٹھوں گا تو میرے بایاں ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو. میں جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے اٹھوں گا تو میرے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ بائیں ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہوگا. حضرت عمر نے سوچا جو میں جن کے ہاتھ میں میرا ہاتھ قیامت کے دن ہوگا، اب میں عبداللہ ابن مسعود کا اتنا پیسہ دیے تو کیسا چلے گا؟ اب میں اس کی طرح پیسہ دیے تو کیسے چلے گا؟ عبداللہ ابن مسعود وہاں رہیں گے، میں تو ہاتھ پہ رہوں گا. میری سٹیٹس کیا ہے؟ میرا پوزیشن کیا ہے؟ کیا چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ چاہیے کا ہے ہی نہیں ہے. خدا کو چاہیے ہی نہیں ہے، خدا کو چاہیے ہی نہیں ہے. دینے والے کا مقام اصل ہے. تبوک کے سارے صدقے شروع ہوئے، منافقوں نے گھیرا بنا لیا. ایک آدمی کچھ لے کر آتا، دیکھو کھجور لے کر آ گئے اور کیا بھی ملا نہیں تھا. کوئی گیہوں لے کر آئے، گیہوں کی کیا ضرورت تھی اس میں، وہ چل رہے تھے. حضور تشریف فرماتے، ہم نے تو منظر دیکھا نہیں. سورہ توبہ نے 4 منظر پیش کیے، اس میں سے ایک اندازہ لگا کر عرض کر رہا ہوں، ایسا ہی ہوا ہوگا. طنز کر رہے تھے مسلمان، ان کی طنز کی وجہ سے غریب مسلمان بھاگتے تھے. اب میں کچھ دوں گا یہ ہنسے گا، یہ ہم کو جملہ کسے گا. ہڑبڑاہٹ میں بعد میں کہا گیا بھائی جس نے جو لایا ہے سب دے دو. اب آخر میں ایک آدمی آیا، چہرہ نہیں دکھ رہا ہے، آٹا پڑا ہوا ہے، چپل لٹک رہا ہے، شتل لٹک رہے ہیں، جھاڑو لٹک رہا ہے، تکیا لٹک رہا ہے، بسترا لٹک رہا ہے، سب کچھ لٹک رہا ہے، چہرہ نہیں دکھ رہا. انہوں ہلا کے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق تھے. تو طنز شروع ہو گئے، ارے پھٹے چپل کا کیا کام ہے بھائی، یہاں جھاڑو کہیں کو لے کر آ گئے، گھر کے برتن لے کر آ گئے، تکیے لے کر آ گئے، بچے کے کپڑوں لے کے آ گئے، وہ چھوٹے موٹے کپڑے پوچھنے کی چھوٹی چندیاں تھی وہ چندی لے کر آ گئے. تو حضرت ابو بکر نے اس وقت کہا، یا ابو بکر کیا ہے گھر میں، سب یہاں لے کر آ گئے، کہاں ایک آپ کو اور اللہ کو چھوڑ کر آ گیا، باقی سب لے کر آ گئے ہوں. آپ مجھے بتا دیں پھٹے چپل کا کیا کام ہے؟ کیونکہ ان کو لگا کہ ابو بکر دنیا کے جتنے قرضے ہیں سب کا میں اتار دیا، جن جن نے مجھے قرضہ دیا، مجھ پر احسان کیا، خرچ کیا، میں سب کا اتار دیا. تیرا اکاؤنٹ رکھ دیتا ہوں، قیامت کے دن حساب کریں گے. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ میں ان 1 لاکھ صحابہ میں اسپیشل ہوں،
سب نے کھجور لیا، انگور لیا، کشمش لیا، میں بھی وہ لے کر جاؤں تو اسپیشل کس بات کی؟ میں سب لا کر رکھ دیا، کیا چھوڑا؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول چھوڑا اور آ گیا۔ ہم کمٹمنٹ کے حساب سے جانا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ صدی کی بات ہے، یقین کی بات ہے، توکل کی بات ہے، اپنی ایموشن کی بات ہے۔ جس چیز کو ہم نے زبان سے کہا اسے کام سے سچ کر کے دکھانے کی بات ہے، ورنہ جھوٹے ہو جائیں گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، خدا سے جو تم نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کو سچ کرو۔ سارے لوگ دے دیے، ختم ہوا۔ ایک آدمی بازو میں کھڑا تھا، آگے آتا تھا پیچھے جاتا تھا۔ حضور نے مڑ کے دیکھا، آپ کا کیا ہے بھائی، کیا ہے معاملہ؟ تو کہا ہاتھ نہیں ہے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ نہیں ہے۔ کیا بھائی، کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ کیا کچھ بار بار آتے ہو پیچھے جاتے ہو؟ کہا نہیں، ایک 8 کھجور لایا تھا کپڑے میں باندھ کے، اگر آپ اجازت دیں تو میں رکھ دیتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک 8 کھجور لایا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو رکھ دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا رکھ دو بھائی، اللہ کے ہاں 8 کھجور کی بھی بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پلو، حضور نے خود پلو کھول کر وہ 8 کھجور اس کے ہاتھ سے لیے، ہاتھ میں لے کر پوچھا تیرے تو ہاتھ نہیں ہے، کھجور کہاں سے لایا؟ گھر سے؟ کہا نہیں۔ کہاں سے لایا؟ مانگ کے؟ کہا نہیں۔ کیسے لایا؟ کہا نہیں، مزدوری کیا تھا اس سے لایا ہوں۔ کہا تیرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، تو کیسے مزدوری کیا؟ مشکل سے راز بندہ اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ کہنے لگے رات میں جب جگہ میں سویا تو ہماری گھر والی کہہ رہی تھی کہ سب نے حضور کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، ہمارے گھر سے کچھ گیا نہیں ہے۔ تو کہا ایک دم سے اٹھا، میرے پڑوس میں ایک یہودی تھے، اس سے کہا بھائی میں تیرا باغیچہ سینچ دیتا ہوں، پانی ڈال دیتا ہوں باغیچے میں، تو مجھے 2 کیجی کھجور دینا۔ کہا ٹھیک ہے، تو کیسے کھینچے گا؟ کہا میں کھینچوں گا، تو وہ سب چھوڑ۔ کہا نہیں کر سکتا بھائی۔ کہا نہیں میں کرتا ہوں، تو کھجور دیتا؟ ہاں دیتا ہوں۔ رات بھر دانت سے ڈول کھینچا، 200 فٹ نیچے پانی سے دانت سے ڈول کھینچا، پورے باغیچے کو سیراب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کھجور دیا، وہ کھجور لا کے حضور کے ہاتھ میں رکھے۔ جب یہ واقعہ حضور نے سنا تو حضرت ابو بکر کو بلائے، کہنے لگے ابو بکر یہ کھجور لو، سارے مال کے اوپر چھڑک دو، ان مالوں کی برکت ان 8 کھجور سے آئے گی۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حیثیت کی 8 آنا بھی لوگوں کی نظر میں کچھ بھی ہو، اللہ کی نظر میں بہت کچھ ہے۔ ہمارے مال صحیح جگہ پر خرچ ہو، اس کی فکر کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔